خزدار میں آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے۔ عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری۔ اسرائیلی فورسز کے تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید۔ المواسی کیمپ پر حملے میں 2 بچے شہید ہوئے۔ گزشتہ رات اسرائیلی فورسز نے اس وقت فضائی حملہ کیا جب انخلا کی اطلاع ملنے کے بعد رہائشی مکان خالی کر رہے تھے۔ بمباری میں 20 مکانات تباہ ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حماس کے بیان پر رد عمل، کہا حماس اسرائیلی مغویوں کی رہائی پر تیار ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کرے، یہ ایک بڑا دن ہے۔ جلد مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا، ہمارے الفاظ ٹھوس اور حتمی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے قیام امن کے لیے قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن، مصر کی کاوشوں کو سراہا۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا مثبت جواب دے دیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا اور غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ حماس کے اعلامیے میں 20 نکاتی منصوبے کے بیشتر نکات پر مذاکرات کا مطالبہ، کہا غزہ پلان کے کچھ حصوں سے اتفاق کیا ہے لیکن بیشتر نکات پر مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی راہ کھولی ہے۔ فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کے بعد ہم جنگ بندی کے سب سے قریب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر، کہا پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی حماس کے امن معاہدے پر رد عمل کو خوشائن قرار دیا، کہا یہ رد عمل فوری جنگ بندی اور فلسطینی عوام کی تکالیف کے خاتمے کا باعث بننا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان فلسطینی عوام کی جائز جدوجہد کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست کی بنیاد 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم پارٹی سربراہ کو بیرون ملک دورے سے متعلق آگاہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی جاتی عمرہ میں موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب اراکین کے فنڈز روک دیے گئے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان وزارتوں سے بھی فارغ۔ مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد، 1 سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے مشکور ہیں۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے تاجر دکانیں کھول لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاہدے کا خیر مقدم۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کیا۔ معاہدے کو پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا، کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے۔ سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے، مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے۔
وفاق نے پنجاب سے گندم کے سٹاک کی تفصیل مانگ لی. ذرائع کے مطابق وفاق 15 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال دور کرنے کے لیے گندم درآمد سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے. وفاقی حکومت کا گنے کی کرشنگ 20 نومبر تک مؤخر کرنے کا فیصلہ. ذرائع وزارت پیداوار کا کہنا ہے فیصلہ سیلاب زدہ علاقوں میں گنے کی فصل متاثر ہونے کے باعث کیا گیا. اتنا زیادہ ٹائم دیا ایک ایک کوشچن کو الیبوریٹیولی اور ڈیٹیل طریقے سے جو ہے آنسر کیا ہے. وی ریئلی ہوپ کہ اس طرح کے جو انٹریکٹیو سیشنز ہیں وہ کنٹینیو رہیں تاکہ جو ایک گیپ ہے بٹوین دا یوتھ اینڈ ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز آف آر کنٹری اس گیپ کو وہ فل کر سکے اچھے طریقے سے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کینیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ. فیکلٹی ممبران اور طالبات نے استقبال کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو کی. پاک فوج تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی. فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا. سیشن میں کینیڈ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا. طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. پی آئی ڈی سی ایل کے تحت رکے کام جلد ہوں گے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی سابق میئر کراچی وسیم اختر سے گفتگو. وفاقی فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کو روکنے پر وسیم اختر کا اظہار تشویش. گورنر سندھ نے صدر اور وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی. جلد کام شروع ہوگا. کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے. شٹ ڈاؤن کے باعث امریکہ میں سرکاری امور بری طرح متاثر. 40,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے. ہزاروں سرکاری ادارے جزوی طور پر بند. ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹس ریاستوں کے 26 ارب ڈالرز کے فنڈ منجمد کر دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل جائزہ اجلاس. مریم نواز کو 8 بڑے محکموں نے تفصیلی بریفنگ دی. بتایا سیلاب کے دوران متاثرہ علاقوں میں 11.5 لاکھ افراد کا علاج کیا گیا. پنجاب نے سروائیکل کینسر ویکسینیشن میں ریکارڈ قائم کر کے دوسرے صوبوں پر سبقت لے لی. مریم نواز کی کیتھ لیب پروجیکٹ کی تکمیل جلد از جلد یقینی بنانے کی ہدایت. دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسز فنکشنل کرنے کا حکم. مریم نواز نے کہا الیکٹرو بس نے قلیل مدت میں عوامی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر دیے. آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں آج سری لنکا اور آسٹریلیا کا کولمبو میں مقابلہ ہوگا. سری لنکن ٹیم کو پہلے میچ میں بھارت سے شکست ہوئی جبکہ آسٹریلیا نے اپنے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ کو زیر کیا. گزشتہ روز کے میچ میں انگلینڈ نے یک طرفہ مقابلے میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا. ایک اور اتوار ایک اور پاک بھارت ٹاکرا. کولمبو میں سجے گا میدان. ایشیا کپ کے بعد روایتی حریف ویمنز ورلڈ کپ میں کل دوپہر 2:30 بجے آمنے سامنے آئیں گی. رپورٹس کے مطابق بھارتی ویمنز ٹیم بھی وہی رویہ اپنائے گی. ہاتھ نہیں ملائے گی. کرکٹ میں پھر سیاست لائی جائے گی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان. رنجن مدوگلے میچ ریفری مقرر. راڈ ٹکر اور کرسٹوفر براؤن شرف الدولہ ٹیسٹ سیریز میں آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے. T20 سیریز میں آصف یعقوب، راشد ریاض اور فیصل خان آفریدی آن فیلڈ امپائرز ہوں گے. ون ڈے سیریز کے لیے شرف الدولہ، آصف یعقوب، ایلیکس وارف، احسن رضا، فیصل خان آفریدی آن فیلڈ امپائرز مقرر. سیریز کا آغاز 12 اکتوبر سے ہوگا. پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی. تمام عمر عجب وزاداریوں میں کٹی، اسے عزیز رکھا جو ہمارا تھا بھی نہیں. اور ہمیں سے مہکا ہے آصف میاں ریاض سخن. دیار غیر میں ہم یہ زباں سمجھتے ہیں. وہ اب کسی بھی وسیلے سے ہم کو مل جائے، سو ہم نے اپنے ارادے دعا سے باندھ لیے. گورنر ہاؤس کراچی میں ساکنان شہر قائد کے تحت مشاعرہ. حاضرین نے شعراء کو خوب داد دی. خوبصورت شام امریکہ سے آئے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کے نام تھی.
شہری مجموعے بیاض سخن کی رہنمائی کی گئی، دیار غیر کے تجربات بیان کیے اور ہیوسٹن میں قائد اعظم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جناح لائبریری کے قیام سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سیاسی و سماجی خدمات کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر یادگاری شیلڈ دی اور شال اور جناح کیپ پہنائی۔ اور بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان کا 7واں الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بحیرہ عرب میں طوفان شکتی مزید شدت اختیار کر گیا، جو کراچی کے جنوب مغرب میں 390 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سمندری طوفان آج شام تک شمال مغرب اور وسطی بحیرہ عرب کی جانب بڑھے گا۔ کل اس کا رخ مشرق کی طرف ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد یہ کمزور پڑ جائے گا۔ کراچی، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، جامشورو اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔